جی تو دوستو ڈرامہ ساول یار پیا کی کہانی اب اس موڑ پر ہے جہاں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیا دھماکہ آنے والا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان پریڈکشنز کی جو آنے والے دنوں میں سب کچھ بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیا کی، جو اب صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں رہی بلکہ حالات اسے ایک مضبوط فیصلہ لینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں پیا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو سیٹ داؤد اور خاقان بابر کی پوری قانونی حکمت عملی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف ساون کا کردار بھی خاموش نہیں رہے گا۔ لگتا ہے کہ اس کا ماضی دوبارہ سامنے لایا جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ خود عدالت میں آ کر کوئی چونکا دینے والا انکشاف کر دے جو کہ اس کا رخ ہی بدل دے، اور اسلم بطور باپ اب صبر کی آخری حد پر پہنچ چکا ہے۔ امکان ہے کہ وہ پیا کی عزت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے جو سب کو حیران کر دے گا۔ سیٹ داؤد اپنی طاقت اور پیسے کے غرور میں ابھی مطمئن ہے، مگر آنے والی ایپیسوڈز میں اس کا یہی غرور اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے، اور خاص طور پر جب اس کے ماضی کے راز ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہوں گے۔ اور خاقان بابر وہ یقیناً کوئی نیا قانونی وار کرے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر بار کی طرح وہ جیت پائے گا یا پہلی بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو پولیس، میڈیا اور نظام کا کھیل بھی مزید گندا ہونے والا ہے، تو تیار ہو جائیے کیونکہ آنے والی ایپیسوڈز میں سچ، جذبات، انتقام کی ایسی آگ لگنے والی ہے جو سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ فرینڈز، یہ ڈرامہ نئی ایپیسوڈز واقعی کہانی کو ایک نیا سنجیدہ، جذباتی اور طاقتور موڑ پر لے جانے والی ہے۔ عدالت، میڈیا، رشتے اور سچ جھوٹ کی کشمکش نے ناظرین کو اسکرین سے باندھ رکھا ہے۔ آئیے ہم اہم کردار کو الگ الگ، آسان اور دوستانہ انداز میں دیکھتے ہیں۔ دوستو پیا اس وقت کہانی کا سب سے مضبوط کردار بن چکی ہے۔ ایک اکیلی لڑکی ہو کر وہ نہ صرف عدالت میں سچ کے لیے کھڑی ہے بلکہ معاشرے کے الزامات اور میڈیا کے دباؤ کا بھی سامنا کر رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈر کے بجائے اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتی ہے۔ ساونا کے ساتھ اس کا رشتہ صاف اور بے لوث دکھایا گیا، وہ کسی کی سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں۔ فرینڈز، دوسری طرف ساول ایک ایسا کردار ہے جو خاموش رہ کر بھی بہت کچھ سہ رہا ہے۔ وہ پیا اور اس کے والد کے ساتھ کھڑا ہے، مگر حالات اسے مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس، وکیل اور مخالف پارٹی اسے ماضی کی بنیاد پر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے باوجود ساول پیچھے ہٹنے کی بجائے ذمہ داری سے کام لیتا ہے، جو اس کے کردار کو مضبوط بنا رہا ہے۔ فرینڈز، اگر اسلم کی بات کریں تو وہ ایک مجبور اور باوقار باپ ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی عزت اور تحفظ کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ عدالت میں ہونے والے کردار کشی اسے اندر سے توڑ دیتی ہے، مگر وہ ضبط کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اسلم اور پیا کا باپ بیٹی کا رشتہ ڈرامے کی سب سے خوبصورت اور جذباتی لائن ہے۔ فرینڈز، اب اگر سیٹ داؤد کی بات کریں تو سیٹ داؤد طاقت، دولت اور غرور کی علامت ہے۔ وہ اپنے پیسے اور اثر و رسوخ کے بل پر قانون کو کھیل سمجھتا ہے۔ اس کا اعتماد یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھ رہا ہے، مگر اس کی بے فکری کہیں نہ کہیں آنے والے زوال کی نشانی بھی لگتی ہے۔ ناظرین، خاقان بابر ایک زبردست مگر منفی سوچ کا حامل وکیل ہے۔ اس کی زبان، اعتماد اور عدالت میں کھیلنے کا انداز متاثر کن تو ضرور ہے، مگر اس سچ کی بجائے جیت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ کردار کشی کو ہتھیار بنا کر استعمال کرتا ہے، خاص طور پر پیا اور ساون کے خلاف۔ اور پولیس کا کردار حقیقت کے بہت قریب دکھایا گیا، جہاں دباؤ، سفارش اور نوکری کا خوف سچ کو دبا دیتا ہے۔ یہ پہلو ڈرامے کو مزید حقیقت پسند بنا رہا ہے۔ تو فرینڈز، مجموعی طور پر نئی ایپیسوڈ جذبات، سچائی اور طاقت کی جنگ کو خوبصورتی سے پیش کر رہی ہیں۔ ڈرامہ ساول یار پیا اب صرف ایک رومانوی کہانی نہیں بلکہ ایک مضبوط سماجی ڈرامہ بن چکا ہے جو ناظرین کو سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ ساول یار پیا اگرچہ ایک مضبوط اور حساس موضوع کو اٹھا رہا ہے،
مگر اس کی پیشکش میں کچھ کمزوریاں بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑی تنقید اس کی رفتار پر بنتی ہے، جہاں کئی مناظر غیر ضروری طور پر بار بار دکھائے گئے، خاص طور پر عدالت کے سینز میں ڈائیلاگ بہت لمبے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض جگہ جذبات کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ حقیقت کی بجائے مبالغہ لگنے لگتے ہیں، اور سیٹ داؤد اور خاقان بابر جیسے کردار حد سے زیادہ طاقتور دکھائے گئے، جس سے سچ کے لیے لڑنے والے کردار کمزور نظر آتے ہیں، اور پولیس اور نظام کو بار بار منفی انداز میں دکھانا بھی کہانی کو ایک ہی سمت میں لے جاتا ہے۔ دوستو، سامول کے ماضی کو بار بار اشاروں میں لانا مگر واضح نہ کرنا ناظرین کو کنفیوژن میں ڈال رہا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا ٹرائل کو دکھائے جانے پر توازن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کہانی میں تھوڑی سادگی، حقیقت پسندی اور بہتر ایڈیٹنگ شامل کر لی جائے تو ڈرامہ کہیں زیادہ مؤثر اور یادگار بن سکتا ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سامول یارپیا کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے طاقتور لوگوں، پیسے اور نظام کے خلاف کھڑا ہونا آسان نہیں، مگر ہمت اور صبر سب سے بڑا ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کردار کشی سب سے آسان مگر سب سے ظالمانہ ہتھیار ہے، خاص طور پر کمزور طبقے کے خلاف۔ باپ بیٹی کے رشتے نے سکھایا کہ اعتماد اور ساتھ سب سے بڑے طاقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ انصاف صرف عدالت میں نہیں بلکہ نیت، سچائی اور ثابت قدمی میں ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے سامول یارپیا کے اس اہم ایپیسوڈ کو تفصیل سے ڈسکس کیا، اس کے کرداروں، کہانی کے موڑ اور ان پیغامات پر بات کی جو ڈرامہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچ چاہے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے، وہ کسی نہ کسی موڑ پر اپنے انداز میں سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو پھر آنے والی ایپیسوڈز میں مزید سنسنی، جذبات اور انکشافات ہونے والے ہیں جن پر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ریویو پسند آیا ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی سپورٹ ہماری طاقت ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ہم آپ کا فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ تو فرینڈز، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔